تو یہ جو دارالسان ہوٹل ہے یہ صوفی برکت علی لدھیانوی جو ہیں، جن کا فیصل آباد سمندری روڈ آپ کا مزار ہے، تو ان کے یہ مرید ہیں۔ یہ چینل کے توسل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا چینل ہے دا بیوٹی آف پاکستان 99، یہ بننے سے پہلے بھی کبھی چکر لگتا تھا لیل پور فیصل آباد کا، تو یہیں پہ اسٹے کرتے تھے۔ تو دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا ہو تو وہ یہیں پہ کھاتے تھے۔ تو آج پھر یہاں رکے ہیں، تو ان سے ملاقات بھی کریں گے، تو بات چیت بھی کریں گے، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو ہم اس وقت میں آپ کا ہوسٹ عبدالواحد خان، ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ اس وقت ہم فیصل آباد روڈ مانا والا ہوٹل دارالاحسان ہوٹل، جو کہ صوفی احسان اللہ صاحب کا یہ ہوٹل ہے۔ آپ مرید ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ مرید ہیں۔ تو چینل بننے سے پہلے بھی کبھی ہمارا گزر ہوتا تھا تو ہم یہاں سے صوفی صاحب سے دال بڑے شوق سے، دوپہر کا کھانا ہو یا رات کا، تو یہاں سے ضرور کھاتے ہیں۔ گندم کی خالص روٹی ہوتی ہے، آپ کو مرغی، چھوٹا بڑا گوشت، دال چنا، دال ماش، گڑ کی چائے، سلاد، رائتا وغیرہ، اور آپ کو کھانے میں ٹیسٹ ایسا ہی ملے گا جیسے کہ آپ گھر کی بنی ہوئی ہانڈی تناول فرما رہے ہیں۔ تو ہم بھی آج رکے ہیں، احسان اللہ صاحب سے کوشش کریں گے بات بھی ہو۔ تو دوپہر کا کھانا اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے بیٹھے ہیں یہاں کھانے کے لیے۔ پھر آپ کو ایک بار بتاتا چلوں کہ مانا والا فیصل آباد روڈ مانا والا پہ یہ دارالاحسان ہوٹل ہے صوفی احسان اللہ صاحب کا۔ تو ریٹ بھی ان کا بہت مناسب، ٹیسٹ بھی ان کا بہت مناسب، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اور سہیل بھائی دونوں جو ہے کھانا کھا رہے ہیں۔ بہت کم بازار سے کوشش کرتے ہیں کہ جتنی احتیاط کی جائے، مگر وہاں سے کھاتے ہیں جہاں ٹیسٹ ہر چیز آپ کو مناسب ملے۔ تو ان کا ٹیسٹ بھی مناسب، ریٹ بھی مناسب، اس کے بعد گڑ اور شکر والی آپ کو جو مزیدار چائے ملے گی، وہ اس کا جو کھانے کا ذائقہ ہے وہ دوبالا کر دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ جب صوفی صاحب سے ہماری گفتگو ہوگی تو پھر سارے مزے ہی دوبالا ہو جائیں گے کہ وہ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ مرید ہیں، تو وہ ہمیں رہنمائی فرمائیں گے کہ انہوں نے کب بیعت کی اور یہ بیعت کا سلسلہ کس طرح سے بنا، اور کون لوگ تھے جو آپ کو لے کے دارالاحسان ٹاؤن سمندری روڈ فیصل آباد لے کر گئے۔ کیونکہ نسبت کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنتا ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنتا ہے، وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ جی ویورز، اس وقت ہم دارالاحسان جو ہوٹل ہے ان کے جو آنر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابا جی صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ مرید ہیں۔ تو ہماری بھی بڑی محبت ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ چینل سے پہلے بھی کبھی گزر ہو تو دوپہر کا کھانا یا رات میں ان کے پاس رکتے ہیں۔ بڑے پیارے اور بڑی نفیس شخصیت ہے۔ آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ صوفی صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ جی، کرم سے آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ۔ بڑا شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ماشاء اللہ جی جی۔ اپنا ذرا نام بتائیے گا پورا۔ احسان اللہ جی۔ احسان اللہ صاحب، آپ کا نام احسان اللہ
اور اس ہوٹل کا نام دارل احسان، اس کی کیا وجہ؟ پہلے ہم ہوٹل کرتے تھے تو احسان اللہ نام تھا، احسان ہوٹل نام تھا. اس کے بعد جب بابا جی کے مریض ہوئے تھے ہم نے دارالحسان ہوٹل کا نام رکھ دیا، دارالحسان رکھ دیا. آپ کس سن میں مرید ہوئے ہیں؟ ہم سن 90 میں ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سن 90 میں آپ مرید ہوئے ہیں بابا جی کے. بابا جی کے. تو یہ کس طرح، کون لے کے گیا، کیسے چلے گئے آپ؟ ہمیں لے کے گئے ہیں حاجی بشیر احمد صاحب امبالوی ہے، لاہور کے رہنے والے ہیں. وہ ہمارے پاس ہوٹل پہ آتے تھے، انہوں کی وجہ سے ہم نے کشش پر ڈلی. انہوں نے کہا، میں نے کہا دعا کریں بابا جی. آئی صاحب کو فرمایا کہ دعا کریں. بابا جی نے، آئی صاحب نے فرمایا، کہنے لگے دعا کرنے والے تو ادھر بیٹھے ہیں، برکت علی بیٹھا ہے، وہ برکت وہ ہی ڈالیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ میرے ساتھ لے گئے، ادھر چلے گئے. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ہی رہے کتنی دیر. پھر ایک دفعہ انہوں نے پیغام دیا، ہر جمعرات میں لاہور جاتا تھا، جمعرات بابا جی کے پیچھے پڑھتے تھے دالوال، وہاں جمعہ پڑھ کے آتے تھے. تو آئی صاحب ایک دن فرمانے لگے، احسان لاہور آیا کرو، جمعرات میں ذکر ہوتا ہے ادھر شیش محل روڈ میں، کہ ادھر آیا کرو. میں نے کہا جی میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں بابا جی کے. آپ نے، آئی صاحب نے کہنے لگے نہیں آپ ادھر بھی آیا کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں ادھر بھی آ جا کروں گا. جمعرات کو ادھر چلے جانا، جمعے کو ادھر چلے جانا، جمعہ پڑھ کے آ جانا. ادھر جانا تو ایک دن فرمانے لگے، آج صاحب کہنے لگے وہی احسان آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں جی. اچھا ایسے کرو پاسپورٹ بنا لو. وہ 2-3 ماہ گزر گئے، کوئی نہ میں نے گورا تو پاسپورٹ بنانے کے لیے انہوں نے کہا اچھا احسان کہاں. ایک دن میں نے کہا گئے ادھر تو بولے، کہنے لگے احسان کہاں آیا ہوا ہے؟ جی آیا ہوا ہے. محمود کو بولا جاؤ اس کو لے کے آؤ. انہوں نے مجھے پاس بٹھا لیا، احسان یہ بتائیں بھی وہ پاسپورٹ بنوایا؟ میں نے کہا نہیں جی ابھی تو نہیں بنوایا. اچھا کب بنواؤ گے؟ بہت خفا ہو کے بولے کب بنواؤ گے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے بابا جی کا مشن ہے بابا جی کے لیے. بابا جی نے فرمایا قرآن پاک لے کے جانا ہے انڈیا میں، تو آپ نے بھی ساتھ جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں بنوا لوں گا. تو میں نے ادھر سے گزرا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی بن جاتا ہے. تو میں چلا گیا. آج صاحب کے بیٹے ہیں محمد رفیع صاحب، وہ اب پردہ پا گئے تھے، فوت ہو گئے. ان کے پاس گیا، ان کو نا پریس کا کام ہے، پریس کا. تو ان کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے بوتل منگوائی، میں نے بوتل پی. انہوں نے کہنے لگے کہاں آسان آج بات بڑی خوش قسمتی ہے تو آپ آ گئے ہمارے پاس. میں نے کہا جی ایک دفعہ مجھے نا اپنا وہ بنوانا ہے پاسپورٹ. تو بابا جی تو بڑے خفا ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ پاسپورٹ نہیں بنوایا اب تک. تو وہ مجھے لے گئے، لا کے جا کے پاسپورٹ میں نے دے دیا. انہوں نے ایک بڑا سا آدمی، ایک سرکاری آدمی بیٹھا ہوا تھا چھوٹی سی گلی میں، ایک کمرے میں بیٹھا ہوا کل. تو ان کو بیٹا بھائی رفیع کا چھوٹا آئی صاحب کا پوترا، وہ لے کے گیا مجھے. وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی ہاں جی کہاں سے؟ میں نے کہا یہ پاسپورٹ بنوانا ہے. انہوں نے نہ مجھے کاپی پوچھی نہ مجھے کچھ کہا. اچھا جی شناختی کارڈ دے دیں. ہم نے شناختی کارڈ دے دیا. شناختی کارڈ دے کے تو ہم آ گئے. کب چاہیے جی؟ میں نے کہا جی ابھی دے دیں. وہ اتنے جلدی میں نے نہیں کہا پیچھے سے آرڈر ہیں تو اس لیے جانا ضروری ہے. اچھا جی میں نے گھر آ گئے. اگلی جمعرات گیا تو وہ میرا پاسپورٹ جو تھا نا 20 آدمی نے جانا تھا ادھر کلیئر شریف میں، انڈیا میں کلیئر شریف میں جانا تھا. 20 آدمی تھے. تو وہ ابھی پاسپورٹ میں نے کہا ادھر گئے تو ذکر میں فارغ ہوئے تو لنگر برتا دیا آئی صاحب نے. تو کہنے لگے بھی احسان اللہ کو بلاؤ. آ گئے، اوے ادھر آؤ، بڑے تیز نکلے ہو، یہ پاسپورٹ بن کے بھی آ گیا، ہمارا اپنا نہیں آیا. ہوئے تم کیسے آدمی ہو؟ میں نے کہا جی بابا جی نے بنوایا ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے. تو اچھا جی کہ پہلا پاسپورٹ ادھر ہمیں مل گیا تو انہوں نے پاس رکھ لیا. کچھ دن گزرے تھے، ہم نے تیاری کر لی، انڈیا پہ جانا تھا. پہلا اسٹیشن ہم نے نہ جا کے ادھر امبالہ چھاؤنی میں گزاری. امبالہ چھاؤنی میں جا کے نماز پڑھی فجر کی، وہاں سے جناب ناشتہ نوشتہ کیا. تو پھر ہم چلے گئے سہارنپور میں. بابا جی کا مرشد خانہ ہے سہارنپور میں، حکیم ابراہیم صاحب جی. آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے حکیم ابراہیم؟ ہاں جی بابا جی سرکار کے بھی ابراہیم صاحب. ان کے دربار کے گئے، ادھر نے قرآن پاک رکھا، ان کی زیارت 10 دن زیارت وہاں کرائی. اس کے بعد ہم چلے گئے کلیئر شریف میں. کلیئر شریف گئے تو ادھر 7-8 دن. صوفی احسان اللہ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ 30-33 سال آپ نے
निस्बत में गुजार दिए, आपको क्या महसूस हुआ? हमें बड़ा कुछ महसूस हुआ जी। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ बड़ा कुछ ਲੱਭਿਆ। दाढ़ी थी पहले आपकी? सन 2000 में जब कलियर शरीफ में गए वापसी में दाढ़ी लेके आए। माशाल्लाह, कल्बी सुकून को रूहानियत, कोई परहेजगारी? ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ 5 ਵਕਤ ਦੀ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੈਯਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਯਦਨਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਰੂਦ ਵੈਸੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ ਕਰਨੀ ਆਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹੁੰਮਾ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਆਲੇ ਵਾ ਇਦਰਾ ਤਾਇਬੇ ਦਾਦੇ ਕੁੱਲੇ ਮਾਨੂ ਮਿਲਾ ਕਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਵਲੀਲ ਕਯੂਮ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਯਾ ਹਯੋ ਯਾ ਕਯੂਮ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ 10 ਪਾਰੇ ਦੀ ਜਿਲਤ ਦਾ 50 ਮਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ। ਇਹਦਾ 17 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹਦੀ ਜਿਲਤ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਜਿਲਤ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅੰਬਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਬਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ, हर जितों उन्होंने आर्डर दिता ना अजीब शेर जाओ फलानी गार में कुरान पाक पढ़ा वो निकाल के लाओ। फिर अजीब बशीर अहमद साहब लेके जाते थे वो करेने लगा लेके वो निकाल के लाते थे। 400 साल पुराना, 500 साल पुराना, 450 साल पुराना, 300 साल पुराना कुरान पाक आर्डर पीछे बाबा जी का होता था। हाजी साहब बैठे होते थे लाहौर, तो बाबा जी पीछे बैठे होते थे दालोवाल में, सलार वाले में। वही आइस बशीर जी वही फलानी जगह में कुरान पाक पढ़ा वो लेके आओ, वो लेके आओ। ठीक है जी। सूफ़ी सानुल्लाह साहब, आपसे बस मेरा एक आखिरी सवाल है। मैंने सुना था कुछ बंदे बाबा जी के पास गए थे तो बाबा जी ने अपनी टोपी कोई चीज़ उतारी तो उसमें से पैसे निकले थे, इस तरह का कोई वाक़या सुना? ये हकीकत थी? जी बिल्कुल ये हकीकत है। वो उसके पहले बाबा जी ज़ार नहीं थे, ये सलार वाले का वाक़या है। तो जब भी वो उधर पुलिस वालों में कोई डकैती होती थी ना तो थाने में बाबा जी भी लाइन में खड़े होते थे कि ये मलंग जो है इतनी देगे पकाता है, कहाँ से लाता है? ये इतनी देगे पकाता है, ये रोज़ इतनी दाल बनता है, ये कहाँ से लाता है? इन्हें में लेके आओ। एक कोई किसी मुल्क से साथ तो नहीं इसका राब्ता। तो एक दफ़ा बड़ी डकैती हुई, कत्ल भी हुए थे। तो वो बड़े अफसर आए, उन्होंने बोला भी, एक थाने में बोले, वो कहने लगे जी सर जी वो फलानी जगह भी एक बाबा रहता है, बरकत अली उसका नाम है, वो भी बड़े वो कुछ समझ नहीं आती, वो इतना लंगर भी तकसीम करता है लेकिन समझ नहीं आती करता। पैसे कहाँ से लाता है? पैसे कहाँ से लाता है, कहाँ से जाते हैं जो वो ना। उन्होंने कहा जाओ लेके आओ। बाबा जी भी चले गए, लाइन में खड़े हुए हम। तो सवाल जवाब होने लगे तो बाबा जी सरकार फरमाने लगे वो क्या चाहते क्या हैं आप? वो करने वाले तो चले गए करके, तो हमारा क्या पूछना चाहते हैं हम? बाबा जी आपसे ये पूछ रहे हैं आपका किस मुल्क से राब्ता है, कौन है आप, पैसा कहाँ से? कहा ये इतनी रोज़ तकसीम करते हैं, ये कहाँ से पैसे लाते हैं? बाबा जी ने फरमाया, कहने लगा वो खामोश हो जाओ, ना पूछो। ओए नहीं जी हमने पूछना है, जैसे पुलिस वाले बोलते हैं। तो पुलिस वालों ने पूछा, वो बड़ा DSP बड़ा अफसर था। तो बाबा जी सरकार फरमाने लगे, कहने लगे ना पूछो। नहीं जी आप बताएं ये इतने पैसे